الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت لہ انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فقل حسبی اللہ۔ سچی بات یہ ہے، آپ کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اپنے عزیز بھائی کا خطاب سننے کے لیے، اور میرے عزیز ابتسام بشیر نے، لفظ شاکر سے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، یہ سارے جو شاکر ہیں نا، اللہ انہیں صحیح شاکر بنا دے، اللہ کا شاکر بنا دے۔ بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات، ربیع الاول کی 12 تاریخ کل گزری۔ میں اختصار کے ساتھ 2 باتیں، اور انشاءاللہ 2 ہی ہوں گی۔ ایک، اگر پیدائش کا تذکرہ ہو تو شکر کیسے، اور اگر وفات کا غم ہو تو صبر کیسے۔ 2 ہی گروہ ہیں نا، حقیقت میں ہیں ایک ہی، مگر جس انداز میں سمجھا جاتا ہے وہ 2 انداز ہیں۔ ایک کا کہنا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک کا کہنا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دونوں کا انداز ہم نے وہی اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں شکر پہ، پھر آ جائیں گے صبر پہ۔ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے، تنہا نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، پھر 3 ہوئے، پھر 7 ہوئے، یہ تعداد بڑھتے ہوئے 72 تک پہنچی۔ پھر اس تعداد کو اللہ رب العزت نے 313 تک پہنچایا۔ پھر یہ تعداد 700، پھر 900، پھر 1000، پھر بیعت رضوان کے موقع پر 1400، اور جب رسول اللہ کے 10,000 قدسیوں نے آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں فتح مکہ کے موقع پر وہاں واپسی کا انداز اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان 2 کی، 1 کی، 3 کی، 72 کی، 313 کی، 700 کی، 900 کی، 1000 کی، 1400 کی تعداد میں برکتیں ڈال کر اللہ نے 10,000 قدسیوں کا اضافہ فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 10,000 قدسی
ہاتھوں میں مشعلیں پکڑی ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر یہ لائٹ بند کریں، 1 2 4 لائٹیں بند کر دیں، ایک دم ٹارچ اگر روشن کر لیں موبائلوں کی، یہ 10 15 20 ہیں، روشنی پھر بھی ہو جائے گی، اندھیرے کے اندر تو جگنو کی روشنی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ چاند چمکے یا کوئی برق نشیمن پہ گرے، روشنی کوئی تو ہو اور اندھیرا نہ رہے۔ سامعین ذی وقار، اب 10,000 کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن ہوں، اونٹنیوں پر، گھوڑوں پر، پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آ رہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج آ رہی، دوڑتے ہوئے پہاڑوں پہ چھپ گئے، مکہ چھوڑ گئے۔ جتنے مخالف تھے آج سوچ رہے ہیں آج خیر نہیں ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام جس کسوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی اور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی ہے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، من دخل دار ابی سفیان آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی مظلوم پہ کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو بھی پناہ مانگے گا اسے پناہ مل جائے گی۔ پیغام پہنچ گیا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے غصے کے اندر، بڑے جذبات کے اندر تلوار کو لہراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تکا بوٹی کر دیں گے، کاٹ کے پھینک دیں گے۔ کوئی ماں کا لال سامنے آنے کی جرت تو کرے، کوئی ہمت تو کرے۔ کائنات کے امام نے جیسے ہی سنا نا، ساتھی کے جذبات تھے، بڑی کیفیات گزری تھی مظلومیت کی، سارے مصائب و علائم سامنے تھے۔ ساتھی نے جب مارا نا، للکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اونٹنی کی کوہان سے اٹھایا، ساتھیوں نے دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہے، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، لا 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 الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تکا بوٹی کرنے کا دن نہیں، آج رحمتوں کا دن ہے۔ جو معافی مانگے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ حضرات، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، جرنیل اہل حدیث رانا حافظ محمد خلیل صاحب قصوری زندہ باد۔ حضرات، ہر خطاب جوش والا نہیں ہوتا، ہر خطاب گفتگو کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو جی جلا کے سرعام رکھ دیا۔ منظر تھوڑا بدلتا ہے۔ ابو سفیان گھر میں لیٹا ہوا، جب پیغام پہنچا نا کہ ابو سفیان تو نبی کا بہت بڑا دشمن تھا نا، آج تیرے گھر کو رسول اللہ نے امن کا گھر قرار دے دیا ہے۔ کہا میرے گھر کو؟ ہاں۔ اپنی بیوی ہند کو کہا آ، نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہند نے ایک دم آگے بڑھ کر نہ تھپڑ مارا ابو سفیان کے منہ پہ، کہتی ہے لگتا ہے تو ڈر گیا، پتہ نا یہ ہند کون تھی؟
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو معاملات و واقعات آتے ہیں نا، کیا کیا مظالم کیے تھے، کہتی ہے لگتا ہے تو ڈر گیا. اس نے کہا میں ڈرا نہیں، یہ تنہا تھا، یتیم تھا مکے کا، عکاظ کے میلے میں ہم نے اسے مارا تھا. یہ مکہ ہے نا بیت اللہ، اس کے اندر یہ سجدے میں تھا، ہم نے اونٹ کی گندی اوجڑی اس کے سجدے کی حالت میں اس کے جسم پہ ڈالی تھی. بیٹی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور بیٹی نے ہلا کر کے اوجڑی کو کہا تھا میرے بابا نے کبھی کسی کو اف بھی نہیں کہا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب سمیہ کو دو لخت کیا جا رہا تھا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کی بیٹیوں کو گالیاں دی جا رہی تھی. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کا بستر بنا بنا کر کے زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا، لٹایا جا رہا تھا. اس کی زبان سے نکلتا تھا اللہ احد، ہم اس کی زبان پہ کوئلہ رکھتے تھے. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر پتھر رکھ کر کے نوجوان کھڑے ہو کر کے اس کو گھسیٹ رہے تھے. یہ کل ہی کی تو بات ہے جس کے سامنے عمار بن یاسر کو، بی بی سمیہ کو، یہ سارے خانوادے کو ذبح کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا. یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر کے رب کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے دیکھا یہ تنہا تھا، ہم نے اس کے لیے بیت اللہ کے دروازوں کو بند کر دیا. یہ آسمان کی طرف دھیان اٹھا کر کہہ رہا تھا ایک وقت آنے والا ہے جب بیت اللہ کی چابیاں تم میرے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں میرے حوالے کرو گے. ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے. پھر بدر میں یہ 313 تھے، ہم 1000 تھے. ہم نے وہاں بھی اس سے مار کھائی، احزاب کے موقع پر مار کھائی، خندق کے موقع پر بیعت کھائی، بیعت رضوان کے موقع پر مار کھائی. تبوک ہو ہم نے فتح مکہ کا موقع دیکھ لیا. اگر یہ تنہا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ نہ ہوتا، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی، یہ کبھی بھی تنہا یتیم مکہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا. یہ سارے مناظر ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. بی بی غصے کے اندر، شدت غضب کے اندر آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، آگے چل کر بولتی ہے، زفتو سے اپنی سے ہلا کر رکھ دیتی ہے. ابو سفیان تھکا ماندہ لیٹ جاتا ہے. پھر رات کی تاریکی ہے، اسی کے غسل خانے سے، باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے. دیکھتا ہے غسل کر کے ہند باہر نکلتی ہے. ابو سفیان اٹھ جا، تاخیر نہ کر، چل مجھے بھی محمد رسول اللہ کا مرید بنا دے. کہا ہند یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا جب میں نے رات تیرے ساتھ زبان درازی کی تھی نا، میں سوچ رہی تھی ان مکہ کے فاتح لوگوں کو میں دیکھوں، شراب کے کتنے ڈرم کھلوائے ہوں گے. میں دیکھوں تو صحیح رقاصاؤں نے کیسے رقص کیے ہوں گے. میں دیکھوں تو صحیح کس طرح ہو ہا کا طوفان بدتمیزی کا عالم ہوگا، کس طرح شراب پی کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے. جب میں نے جا کر مکہ کے سائے میں دیکھا، بیت اللہ کے سائے میں دیکھا، چاند کی روشنی، پھر بیت اللہ، اس کے اوپر اس کا چاند کا وہ سارے کے سارے سائے تھے، عکس تھا. میں نے محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا، اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھا. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کوئی رب کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. یہ کون سا انداز ہے؟ شکر کا انداز. یہ شکر کا انداز ہے. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے اس کی بارگاہ میں شکر کا انداز ہے. اور رسول اللہ نے یہی سکھایا، یہی بتایا. جب خوشی ہو رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. دوسرا معاملہ صبر کا آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اطلاع دینے والا اطلاع دیتا ہے، اللہ کے نبی جی، آپ کے بیٹے ابراہیم
جان کنی کے عالم کے اندر ہے. یوسف نجار کے پڑوس میں آپ کا بیٹا جان کنی کے عالم کے اندر ہے. آقا علیہ السلام اٹھے, اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا. آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی, اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. دہلیز سے, دروازے کی اوٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہے. بابا آ رہے, ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا. جناب ابراہیم 18 مہینے کے ہیں. آقا علیہ السلام بوجھل قدموں سے تشریف لا رہے. بیٹی نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا. بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. بیٹی دروازے کے پاس بابا کو دیکھ کر بیٹھ گئی. بابا جان, بھائی ابراہیم کی حالت بڑی کرب کے اندر, بڑی کیفیت پریشانی کی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے, اپنے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے بابا کو دیکھا. 18 مہینے کا بچہ کس انداز میں بابا کو بات کرتے یاد کرتا ہوگا. آقا علیہ السلام نے بیٹے کی کیفیت محسوس کی. آقا علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھ کر آگے بڑھے, آسمان کی طرف دھیان کیا. اللہ, یہ میرا بیٹا ہے, 18 مہینے دودھ پیا. اللہ, اگر تیری اجازت ہوتی تو میرے بیٹے کو 2 سال زندہ رہنے دیتا, کم از کم ماں کا 2 سال دودھ تو پی لیتا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. کہا نبی جی یہ فیصلہ رب کا آ چکا ہے. 18 مہینے بی بی ماریہ قبطیہ کا دودھ پی لیا, آپ پریشان نہ ہو. 6 مہینے کے لیے دودھ پلانے کا اہتمام ہم نے اس کی ماں کا جنت کے اندر کر دیا ہے. حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. جان کنی کا عالم ہے, ایسے میں ابراہیم دار فانی سے کوچ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. آنسو گرے, داڑھی بھیگی, ابراہیم کا لباس بھیگا. آقا علیہ السلام کو ایک ساتھی نے کہا, اللہ کے نبی جی آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, یہ تو وہ رحمت کے آنسو ہیں جو ہر باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے رکھے ہوتے ہیں. میں ایسا نہیں روتا. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوی بدعوی الجاہلیہ. جو سینہ کوبی کرتا ہے, اپنے سینے کو پھاڑتا ہے, بال نوچتا ہے, اس کا محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیا کہا, یا ابراہیم اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ. بیٹے ابراہیم تیری جدائی کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے, مگر بیٹا میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, گھر سے باہر نکلے. ایک کا دھیان آسمان کے سورج کی طرف پڑا. کیا کہا, آسمان کے سورج کو بھی آج گرہن لگ گیا. نبی کے بیٹے کی جدائی کا غم ہے, آج سورج کو بھی گرہن لگ گیا. ہم جیسا کوئی ہوتا, بڑے فتوے ہوتے, بڑا انداز ہوتا, مگر ہو جس سے عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کیا کہا, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیا کہا, عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر, تو سب سے نیک نامی, عرشی ہو کہ فرشی, تیری کرے غلامی. شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے,
सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए, खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदगा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली है हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। नबी ने सिखाया कि शुक्र कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। गम हो तो सब्र कैसे, खुशी हो तो शुक्र कैसे। यही दावत, यही पैगाम इन मदारस का, इन मसाजिद का, दिन रात अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले उलमाए कराम का, नौजवानों का, साथियों का, दूर दराज फेसबुक पे बैठे हुए जो साथी देख रहे हैं, उनका भी मकसद यही है कि अल्लाह की रजा के लिए, और हम यही कहते हैं कि शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। ये मेरे अजीजों का आपको इकट्ठा करने का मकसद, अगर एक शख्स सारी जिंदगी के अंदर एक शख्स भी कलमा तौहीद की तरफ आ जाता है, रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ आ जाता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती है ये बात, और ईमान की हालत में गुजरा हुआ आप लोग कोई आम लोग नहीं। रसूलुल्लाह का फरमान है ईमान की हालत में गुजरा हुआ एक लम्हा खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, रूए जमीन के सारे खजाने इकट्ठे कर दिए जाएं, ईमान के एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप अल्लाह के घर में मस्जिद में मौजूद हैं, गोया कि अल्लाह के घर के अंदर बैठे हुए आप सारे के सारे जन्नतुल फिरदौस में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह के एक सहाबी, अल्लाह के नबी जी, कल को जब हशर नशर होगा फिर मस्जिदों का क्या बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हशर का मैदान होगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा रूए जमीन पे जहां जहां मस्जिदें थी इन मस्जिदों के टुकड़ों को उठाकर जन्नतुल फिरदौस के टुकड़ों में शामिल कर दिया जाए। ये मस्जिदों में बैठे हुए आप लोग आम लोग नहीं, हशर का मैदान होगा, रब्बुल इज्जत कहेंगे ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी किधर है, मेरे पड़ोसी किधर है? अल्लाह कौन से लोग तेरे पड़ोसी? कहा जो मस्जिदों से प्यार किया करते थे वो मेरे पड़ोसी हैं, आज उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पड़ोस में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इन अजीज़ों की इस महफिल के अंदर अल्लाह से दुआ है अल्लाह ऐसी रौनक़ें अता फरमा कि हशर के मैदान में ये मनाजिर हम फिर देख सकें। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।